مصدق ملک صاحب، اب تو ارشاد بھٹی صاحب جیسے نان پولیٹیکل انسان جو ہے، کیونکہ آبویسلی یہ ان کا انالیسز ہے، اور مجھے ہمیشہ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ان کا انالیسز کسی خاص، یہ ان کے ذہن کا پرسیپشن ہے، ان کا تجزیہ، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ملکہ بخاری نہیں کہہ رہی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کریڈیبل آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح کا ڈرامہ آپ نے لگایا، اس طرح کے انڈر ورلڈ ڈان کو پکڑنے جا رہے ہیں، اور یہ تماشا آپ نے لگایا 74 کیسز کا، اس کا بھی آپ جواب دے دیں، اور آپ خود وکٹم تھے، اب آپ آج خود وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے، اور دوسرا یار سے کیا لینگویج ہے یہ؟ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی لیڈر نہیں گیدڑ، لیڈر نہیں گیدڑ، ایسا کیا عمران خان نے کر دیا جو یہ تانے مل رہے ہیں آپ پی ڈی ایم کبھی چوہا کبھی گیدڑ؟ وہ تو جیسے کہ بھٹی صاحب نے بتایا کہ صرف اعلان کرنا تھا، گرفتاری کے لیے نہیں گئے تھے، نوٹس بھیجنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ۔ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی عدالتی معاملات ہوئے ہیں جی، عمران خان صاحب نے صرف یہی دکھایا ہے کہ وہ قانون سے ماورا ہیں، آئین سے ماورا ہیں۔ کسی غریب آدمی کو پکڑ لیں تو پکڑ لیں، عمران خان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اگر کسی اور آدمی کے اوپر کوئی چوری کا کیس ہو، کوئی چھوٹا سا کیس ہو، تو اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے، کال کوٹری میں بند کر دے، اس کی چابی پھینک دے، 6-7 سال تک پتہ نہ چلے، اس کی ضمانت نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب کے ذہن میں جو خاکہ ہے، اس میں یہ تمام قوانین عمران خان صاحب پہ لاگو نہیں ہوتے۔ وہ ہمارا جو پرانا فیوڈلزم کا نظام ہوتا تھا، جس کو جاگیردارانہ نظام کہتے تھے، وہ بھی یہی تھا کہ قانون تو ہیں اور میں اس کا رکھوالا بھی ہوں، میں چاہے جاگیردار ہوں، چاہے سرمایہ دار ہوں، چاہے ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں، میں رکھوالا بھی ہوں، قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، مجھ پہ نہیں لگتا۔ اگر کسی کی بچی پہ حملہ ہوتا ہے تو میں ہو سکتا ہے جا کے وہاں پہ انصاف کرواؤں، لیکن اگر میں نے کسی پہ حملہ کیا یا میرے کسی جاننے والے کسی رشتہ دار نے حملہ کیا تو پھر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ جاگیردانہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے خان صاحب کے ذہن میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں باقیوں کو بلائیں تو وہ کیسے نہ جائیں، وہ تو چور ہیں، لیکن مجھے بلائیں، کمال ہے۔ یعنی عدالت مجھے بھیجے کاغذ اور مجھے کہے کہ طلبی ہو گئی، یہ کون سی عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے رات کے وقت خان صاحب کے دور میں مریم صاحبہ کو ان کے باپ کے سامنے 2 بجے رات کو اریسٹ کر کے گھسیٹ کے لے گئے، کیونکہ قانون ان پہ تو لاگو ہوتا تھا، اس وقت تو حکومت بھی سر بات یہ ہے، ابھی آپ نے فرمایا، لیکن قانون لاگو ہوتا، آپ نے کہا عمران خان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں، اور پھر آپ نے ریاست مدینہ کی مثال دی۔ میں تو حیران یہ ہوں کہ لگ ایسے رہا ہے کہ آپ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، آپ یہ، اور آپ اگر آپ اپوزیشن میں یا آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے ووٹر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اتنی ویک گورنمنٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمے جائز ہیں، 75 کے 75 مقدمے جائز ہیں، جو ان میں سے کوئی ایک بھی جائز ہے، اور آپ پھر بھی یا آپ میں اخلاقی برتری نہیں ہے یا آپ کی پاور آف اسرشن نہیں ہے کہ آپ پکڑ نہیں پا رہے۔ ریاست مدینہ میں تو خلیفہ اتنا باثر تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ جو تھے اپنے آرمی چیف خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید، ان کو معزول کر دیا تھا بھائی۔ تو آپ نے مثالیں دونوں غلط دی ہیں، تو یہ تو آپ کی ویکنس شو ہو رہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جی کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی ہے جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ نے جو کہا انڈر ورلڈ ڈان کا بھی ذکر کیا، آپ نے بھی کیا، میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کیا، اور یہ بھی کہا ارشاد بھٹی صاحب نے کہ من گھڑت ہیں، کچھ من گھڑت ہیں، یعنی کابینہ کے اجلاس میں اجازت دینی مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ جا کے کاغذ حکومت کے بہاف پہ سائن کر کے لندن میں آئیں، جس کے ذریعے وہ پیسے $250 ملین جو یہاں پہ غریب لوگوں پہ خرچ ہونے تھے، ہسپتالوں پہ خرچ ہونے تھے، اسکولوں پہ خرچ ہونے تھے۔ جی میں آپ کو پہلے ذرا میں آپ اگر اجازت دیں تو من گھڑت والی بات تو بتا دوں۔ میں آپ کو کوئی بات نہیں، میں آپ کو اگر یہ من گھڑت ہے تو وہ جو 2 ملین پاؤنڈ لیے تھے عارف نقوی سے اور اس کو $1 بلین سر ثابت کریں نا، یہ تو آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں نا، ثابت کریں گے دیکھیں گے پھر وہ بھی من گھڑت۔ سر ثابت کریں گے دیکھیں گے بات سنیں، اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کامران شاہد صاحب کہ آپ لوگ اس سلیقے سے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن ڈالیں پکڑ لیں، 25 کلو ہیروئن ڈالیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اوپر اٹھائیں، بولیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے جس کو میں نے جان دینی ہے میں یہ کہتا ہوں، اور 25 کلو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو پولیس گئی تھی کامران صاحب، ایک سیکنڈ یار، میری بات تو سنیں، پاپولیرٹی بات، اچھا میری بات تو سنیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولر، ٹھیک ہے
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاپولر ہیں تو ان کو اوپر میں نہیں کہہ رہا، یہ ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاپولر ہیں تو پھر ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. او بھائی آپ لوگ ویک ہے نا. یہی تو وہ کہہ رہے کیا ہیں. بات ہے؟ اگر آپ کے کیس جینون ہے تو پکڑے. کیس جینون نہیں ہے تو جبھی تو آپ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر جینون نہیں ہے، یہ جو کیسز میں نے آپ کے سامنے یہ جو کیسز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان میں سے کون سا جینون نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. سر پروسیس کو فالو کریں، آپ آرام سے کریں، فالو ٹھیک ہے. اپنے پروسیس کو فالو کریں، پھر آپ اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسی حکومت. آپ کو کامران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسی حکومت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جناب عدالتیں جو ہیں بار بار نوٹس دیں گی اور اس کے بعد نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گرفتاری نہیں کر سکتے جوانوں کا، شیروں کا. وہ ہوتا ہے ہیروین ڈالو، روکو گاڑی روکو، خان صاحب، شاہد صاحب، گاڑی روکو، ہیروین ڈالو، میں یہ نہیں کہہ رہا اور اس کو پکڑ لو. یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. موت کی کال کوٹری میں ڈال دو. یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ یار یہ آپ نے کیوں نہیں کیا.